للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لسابع فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی، ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں میں سے رزق کے حوالہ سے جو ضابطے اور جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ جس بنیاد پر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح انداز کے ساتھ استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں، اور جو رب ذوالجلال نے رزق کا وعدہ کیا ہے انسان کے ساتھ، اس رزق سے مراد کیا ہے اور ہم اس رزق کو اللہ تعالیٰ سے کس انداز کے ساتھ وصول کرنے کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ رزق ہے کیا؟ عام طور پر ہم رزق کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ پیسہ ہو یا کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں جن سے میں اور آپ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یہ رزق ہے۔ حالانکہ رزق قرآن مقدس کے اندر اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن تمام آیات اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ عطا کے معنی میں ہے۔ یعنی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، ہر طرح کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
صحیح فکر عطا کر دے، عقل و فکر کی جو کیفیت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اولاد کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا قرآن مقدس کے اندر، احادیث کے اندر۔ تو اولاد کی نعمت بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جو وقت کی دولت عطا کر رہا ہے یہ زندگی کے اندر، کہ جتنی ہماری زندگی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک رزق ہے۔ پھر اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی تمام اشیاء جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ ساری کی ساری رزق کے دائرہ کار کے اندر ہی آتی ہیں۔ ضابطہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے عطا کردہ رزق سے صحیح انداز میں فائدہ لینا چاہتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کا جو قلبی اطمینان ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان پر مختلف کیفیات وارد ہوتی رہتی ہیں۔ بعض دفعہ بندہ مطمئن ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ذہنی طور پر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ جو انسان پر اطمینان کی حالت گزری اور بالکل ذہنی طور پر کوئی دباؤ کا شکار نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب یہ بھی نعمت ہے، دل کا اطمینان بھی نعمت ہے۔ دل کے اوپر روحانیت کی کیفیات کا وارد ہونا، کہ بندے کو حرام سے نفرت ہونا شروع ہو جائے، حلال کی طرف متوجہ ہو جائے، زبان کی حفاظت اس کی زندگی میں آ گئی، تقوی کی کیفیت انسان کی زندگی میں پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی نعمت سے سرفرازی عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے مال و متاع دے دیا۔ تو یہ تمام چیزیں رزق کے درجے میں آتی ہیں۔ اب قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے جہاں یہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک معنی تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیسہ عطا کرے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق آگے خرچ کرتے ہیں، اور ایک معنی اس کا یہ ہوا، اگر ہم رزق کا عمومی معنی لیں تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ متقی لوگوں کی علامت ہے۔ یعنی جو نعمت بھی اللہ عطا کر دے، کسی کو اللہ نے فکر کی صلاحیت عطا کی ہے تو وہ اپنی فکر کے ذریعہ لوگوں کی خدمت کرتا رہے، یہ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال ہو گیا۔ اللہ نے علم کی نعمت دی ہے تو علم دے کر یہ کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت والی زندگی عطا کی ہے تو اس صحت والی زندگی کے ساتھ وہ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو جائے، اس کو خرچ کرے، تو یہ بھی رزق کا خرچ کرنا ہو گیا۔ مال و متاع دیا ہے، فارغ وقت ہے آپ کے پاس، اس فارغ وقت کے اندر آپ مخلوق خدا کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں اور اپنا فارغ وقت لوگوں کے لیے وقف کر دیں، تو یہ ساری چیزیں رزق اور رزق کے خرچ کرنے کے دائرہ کار کے اندر آتی ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ قانون قدرت جو ہے اب رزق کے حوالے سے، کہ جب تمہیں اللہ کوئی چیز عطا کر دے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم ایک پہلو تو یہ آج کی اس نشست میں مختلف قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو رزق دیتا کیسے ہے، عطا اس کی ہوتی کیسے ہے۔ عطائیں اس کی ہیں اس کائنات کے اندر،
مگر انسان کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں کہ جو بندہ وہ کام کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو اپنا خاص رزق ہے وہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ مثلا بعض دفعہ جب ہم اپنے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں بطور رزق عطا کر چکا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری انسان کے لیے ذہنی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ مال اس نے عطا کیا، صحت اس نے عطا کی، اولاد اس نے عطا کی، باغات اس نے عطا کیے، پانی اس نے عطا کیا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بندہ یہ محسوس کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں وہ مجھے صحیح انداز میں فائدہ کیوں نہیں دے رہی، یعنی اولاد مجھے نفع کیوں نہیں دے رہی۔ نفع سے مراد اولاد کی طرف سے ٹھنڈک کا پہنچنا، کہ اولاد کی طرف سے مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا، میرے پاس پیسہ بھی اتنا ہے، کماتا بھی ہوں، مگر اس کے باوجود یہ مجھے صحیح انداز میں نفع کیوں نہیں دے رہا۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو دیا وہ صحیح جگہ پہ خرچ کیوں نہیں ہو رہا۔ بعض دفعہ انسان کا دل ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ، اچھی جگہ پہ خرچ کروں، اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ رقم جو اچھی جگہ پہ خرچ ہونی چاہیے تھی وہ کسی غلط جگہ پہ جا کے خرچ ہو جاتی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے مال، میری اولاد، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے باغات عطا کیے یا پانی کی نعمت عطا کی، یہ مجھے صحیح انداز میں فائدہ نہیں دے رہی، تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ہمیں عطا فرمایا، استغفروا ربکم۔ جب تم محسوس کرو کہ یہ نعمتیں صحیح طور پہ ساتھ نہیں چل رہی، دھارس نہیں بندھا رہی، پریشان کر رہی ہیں، تو سب سے زیادہ جو تم نے کام کرنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرنی، معافی مانگنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، نعمتیں تو نے دی ہیں، اولاد دی ہے، مگر یہ مجھے ٹھنڈک نہیں پہنچا رہی، مال تو دیتا ہے مگر کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سمجھ ہی نہیں آتی، پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں پہ لگ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ یا اسی طرح ایسی جگہوں پہ پیسہ دھڑا دھڑ خرچ ہو رہا ہوتا ہے جس کا کوئی معاشرتی سطح پر فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب اس مقام پر جس بندے کو یہ محسوس ہو جائے کہ ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم، کثرت سے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ اب معافی مانگنا کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے بندہ تو اس گناہ کو چھوڑ دے، کسی سے زیادتی کی ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، خفیہ گناہ کرتا ہے، یا دل کے اوپر کچھ ایسے بوجھ لیے ہوئے ہے تو آپ وہ اتار دیں۔ یہ استغفار کا ایک اصول ہے، اپنے رب سے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے، میری بارگاہ میں جھک جاؤ گے، تو جو نعمتیں تمہارے خلاف ہو رہی تھیں اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے نمبر پہ تو یہ بشارت تمہیں دیتا ہے کہ جب تم صحیح معنوں میں اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم پہلے اس سے معافی مانگو۔ اور جب تم معافی مانگ لو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر چیزیں بھیجے گا، اب وہ بارش کی شکل میں ہو یا کسی اور نعمت کی شکل میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بارش کی ہی شکل میں ہو، ایسی نعمت عطا کرے گا آسمان سے، وہ فرشتوں کو نازل کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ بھی قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پہ ہمیں دیتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ عہد کر لیتے ہیں اور یہ بات کر دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پہ پھر استقامت اختیار کر لی، پختہ ہو گئے، تو ان پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔
اب بندے پر اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے انسان کے دل کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ گویا کہ انسان کو وہ خوف اور غم کی کیفیت سے وہ فرشتے کیا کر دیتے ہیں؟ آزاد کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا وَيُمْدِدْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہی اللہ اب کیا کرے گا؟ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جو نعمتیں انسان کے اعمال کی وجہ سے اس کے خلاف ہو رہی تھی، مال خلاف ہو رہا تھا، اولاد خلاف ہو رہی تھی، باغات سے نفع نہیں ٹھیک طور پہ حاصل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اموال اور بنین کے ساتھ، یعنی تمہارے مالوں سے بھی تمہیں نفع دے گا، مدد کرے گا، تمہاری اولاد سے بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں جو ہیں وہ جاری کر دے گا۔ تو ایک اصول تو ہم نے یہ سمجھا آج کی گفتگو میں کہ جب نعمتیں خلاف ہو رہی ہوں، کہ نعمت سے صحیح طور پہ بندے کو تسکین نہ مل رہی ہو، تو بجائے اس کے کہ کوئی اور انداز اختیار کیا جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی جائے۔ جیسے انسان معافی مانگنا شروع کر دے گا، آپ اس کے حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ دل جیسے جیسے آنسوؤں سے پاک ہوتا چلا جائے گا، آنسو بہائیں گے، اپنی مجبوری کا اظہار کریں گے، اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، تو یقیناً جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یہ جو دل ہے اس کا بنانے والا اللہ ہے، اور جب یہ دل ٹوٹ جائے تو پھر کسی اور کارساز کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کہ یا اللہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں پریشانی کے اندر آ گیا ہوں، میں اپنا دل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے اللہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ اب سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ کیا ہے، فرمایا من اکثر الاستغفار، جو کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ اب معافی کون مانگتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، معافی وہی بندہ مانگتا ہے جس کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے۔ متکبر معافی نہیں مانگتا، وہ اپنی زندگی میں اور انداز اختیار کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو بھی بعض دفعہ، جیسے کہ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو غلطیاں کرتے ہیں تو شیطان ان کی غلطیوں کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے ٹھیک کیا ہے، تو کون سا غلط کام کر رہا ہے، تو بالکل اپنی جگہ پہ سیٹ ہے۔ تو شیطان غلطیوں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ دلیلیں دیتا ہے۔ تو نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ یار مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ بس اس انداز کے ساتھ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کتنی پیدا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر ہم سے، ہم کہتے ہیں ایسی چیز جو انسان کے دل کے اوپر بوجھ ڈالے، انسان کے دل کو پریشان کر دے، فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضَيِّقٍ مَخْرَجًا، جو بندہ اپنی طبیعت پہ توبہ اور استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یا اللہ بس مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ عطا کر دیتا ہے، مخرج عطا کرتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قرآن یہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے آمنو، یہ ایمان لے آتے ٹھیک انداز کے ساتھ، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے
اب اس مقام پہ بستی کی خوشحالی کے لیے بیان کی ہے. یعنی کوئی بھی بستی، گاؤں شہر کی سطح ہو یا ملک کی سطح ہو، وہ چاہتی ہے کہ وہ خوشحالی کی طرف آئے، ترقی کریں، آگے بڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی شرطیں عطا کی ہیں. لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور سارے کے سارے تقوی اختیار کر لیں، یعنی مل کر منصوبہ بنائیں، طے کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے قوانین کے مطابق گزاریں گے. نمبر 2، تقوی اختیار کریں گے. جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ایسی آواز اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے. چاہیے تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، حوصلہ بڑھائیں کہ یار جو ہوا سو ہوا، ہم سارے مل کر ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے مل کر اللہ کے قوانین کو مان لیتے ہیں، اور آج سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہم نے تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے. اپنے معاملات میں قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے. اگر ایسا ہو جائے گا تو اللہ کیا فرماتا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کتنا خوبصورت وعدہ ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم وہی اپنے نظریات کو دوسرے پہ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ ایسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تقوی کے خلاف ہے. یعنی کسی کا مال کھاتے ہوئے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا، کسی پہ ظلم کرتے ہوئے خدا کا خوف ہی نہیں آتا، زیادتی کرتے ہوئے ہماری روح نہیں کانپتی، کسی کو گالی گلوچ کرتے ہوئے ہماری طبیعت پہ کوئی تھر تھراہٹ نہیں پیدا ہوتی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. کسی پہ ظلم کرتے ہوئے طبیعت پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ تم دو کام کرو گے تو جس چیز کا تم رونا رو رہے ہو کہ مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے، میرے لیے زمینیں آ جائیں، میرے لیے پیسہ آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کے اندر آسائشیں عطا کر دے، میں زندگی میں ایک مطمئن انسان کے طور پر زندگی بسر کروں، سکون کی زندگی، یہی انسان چاہتا ہے نا. یعنی پیسہ لینے کا بھی الٹیمیٹ نتیجہ جو اپنے ذہن کے اندر بناتا ہے وہ یہی بناتا ہے کہ مجھے آسائشیں مل جائیں، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے سکون کی کیفیت اللہ تعالیٰ عطا کر دے. تو اللہ کا کتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ تم دو کام بستی والے اکٹھے ہو کے طے کر لو، اس کے اوپر تم کو میٹنگ بلاؤ، اس کے اوپر تم بیٹھو، آواز اٹھاؤ کہ ہم نے مشترکہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے لا ضرور کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم ضرور بھی ضرور کھول دیں گے ان بستی والوں پر آسمان سے بھی برکت کے دروازے اور زمین سے بھی برکت کے دروازے. یعنی جس کا بندہ رونا رو رہا ہے تو جب برکت آ جائے گی تو کثرت کچھ معنی نہیں رکھتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے کثرت بھی مانگیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ جتنا آپ کو عطا کرے، مگر اصل چیز ہے برکت. جو برکت والی نعمت ہوتی ہے وہ بڑی نفع آور ہوتی ہے، وہ انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ جہاں پر انسان کثرت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا، جتنا بندہ برکت کے ساتھ آگے پہنچ جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آسمان سے بھی برکت کا دروازہ اور زمین سے بھی برکت کا دروازہ میں تمہارے لیے کھول دوں گا، تو کتنا آسان سودا ہے اگر اللہ سے ہم سارے مشترکہ طور پہ کر لیں تو. لیکن اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہم وہ اپنی انانیت کے چکر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. بس چھین لو، جھپٹ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اپنی بے تکی گیمز، سیاسی پوائنٹ آف ویو بنانے کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سے برکتیں لینے کا کوئی منصوبہ ہی ہمارا نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے دو کام کرو، میں تمہارے لیے آسمان اور زمین سے سارے برکت کے دروازے کھول دوں گا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بھی سنا دی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے میرے اس حکم کو جھٹلا دیا. جب بستیاں میرے اس حکم کو جھٹلاتی ہیں
ایمان کے مطابق اپنا کوئی منصوبہ تیار نہیں کرتی اور بس لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے وہی وقتی چدراہٹ کے نشے میں. یہی چیز ہمیں مار دے رہی ہے نا. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ میں بڑی شے ہوں، میں بڑی شے ہوں. کبھی زمین پہ چل پھر کے دیکھو کتنی ہمارے پاس زمین ہے یار. اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے. یعنی ہم اگر زمین کے اوپر سے نقشے سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک نقطہ بھی نہیں آتا. وہ اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے، وہ ساری اسی کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کھول دوں گا برکت کے دروازے، جب اللہ ہماری سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں پھر وہاں پر اور کوئی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اپنے طور پہ امیر ہونا چاہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی ذات ہمارے دلوں کو امیر نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کی ذات کے لیے اپنا آپ وقف کر دیتا ہے، بالکل اس کا ہو جاتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے، اپنے اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تو تیرا ہوں، تو ہی میرے دل کو سہارا عطا کر دے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے. اور یہی اصل تو بندے کی حیثیت ہے کہ دل کا بادشاہ ہو. تو یہاں پر فرمایا جو بستیوں والے، دیہات والے، کوئی بھی چھوٹی بستی ہو یا بڑی بستی ہو، اگر انہوں نے یہ دو کام نہ کیے، یعنی یہ باقاعدہ اس پہ پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم نے ایمان لے کے آنا ہے یا ہم نے تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے پکڑا ان کو جو وہ کام کیا کرتے تھے. پھر اللہ گرفت کرتا ہے. تو یہ ہماری گرفت جو ہوتی ہے مختلف مقامات پر وہ اسی انداز کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس آیت کی روشنی میں کم از کم ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک بات طے کر لے کہ ہم نے ایک دوسرے کو، دوست ہوں، ساتھی ہوں، جس بیٹھک پہ بیٹھنا ہے، جس ساتھی کے پاس بیٹھنا ہے، دو چیزوں کی دعوت دینی ہے کہ ہم سب مل کر ایمان کی زندگی بسر کریں گے. آواز تو اٹھائیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا اپنا فعل ہوگا. کم از کم آپ انفرادی طور پر کم از کم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اور آپ اس کے رزلٹ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انفرادی سطح پر کیا کچھ عطا نہیں کرتا. تو ایک تو یہ طے کر لیں کہ میں نے اپنے ہر ساتھی سے، دوست سے، جس کے ساتھ بھی میں نے بیٹھنا ہے، میں نے اس سے ایک ہی بات کرنی کہ یار جو ہو گیا سو ہو گیا. قرآن میں جب اللہ دعوت دے رہا ہے کہ یار معافی مانگ لو، میں تمہارے لیے آسمان اور زمین سے تمام برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، تمہارے لیے آسانیاں کر دوں گا، تمہاری زندگی میں سکون دے دوں گا، تمہیں اطمینان کی دولت دے دوں گا، تو اس دعوت کو قبول کر لیا جائے تاکہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. جو کوشش کرتا ہے نا آگے بڑھتا ہے. اللہ بہت معاف کرنے والا، غفار کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر استعمال، بہت بخشنے والا، کوئی آئے تو صحیح، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ان 2-3 آیات پر ہم اس نتیجے پر پہنچے، ان سب میں جو بنیادی چیز ہم نے سمجھی کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، توبہ اور استغفار یہ ہمارے کاموں کو بہتر کرے گی. اگلی چیز کمال کی ہے، نسائی شریف کی یہ روایت ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فقر یعنی تنگ دستی وہ زندگی میں کبھی نہ آئے. تنگ دستی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا سمجھیں. تنگ دستی کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان حالات میں یوں گر جائے کہ اس کا ہاتھ ہی تنگ ہو جائے، اس کا وجود تنگ ہو جائے اور وہ گرتا چلا جائے، بیٹھتا چلا جائے، اس کی سوچ فکر بالکل چھوٹی ہوتی چلی جائے. یہ تنگ دستی ہوتی ہے اور انسان مجبور ہو جائے کہ میں کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھاؤں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دے تو کیا کرے؟ تابعوا بین الحج والعمرہ، وہ اپنی نیت بنائے، اپنا ارادہ کرے کہ اپنے حلال رزق کے ساتھ حج اور عمرے لگاتار کر دیں. اب بڑی عجیب سی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم حج اور عمرے لگاتار کرو. تو آج کے حساب سے کیلکولیشنز کی جائیں تو حج پہ کم از کم 10 لاکھ تو بندے کے پاس ہونا چاہیے.
اور عمرے کے لیے کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ تو ہونا چاہیے، پھر جا کے عمرہ کرے گا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعو، متابعت ہے، یعنی پے در پے، پے در پے کرو، حج اور عمرہ پے در پے کرو۔ تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 چیزوں، تمہاری زندگی سے 2 چیزیں مائنس کر دے گا، نفی کر دے گا۔ نمبر 1 فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اللہ کا وعدہ ہے، ایک تو تمہارے اندر سے تنگ دستی کو نفی کر دے گا۔ کتنا بہترین سودا ہے کہ اپنا سرمایہ، یہ وہی بات آ گئی کہ جب میں اور آپ اپنا سرمایہ غلط جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اچھی جگہوں پہ خرچ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنا سرمایہ غلط جگہوں پہ خرچ کریں، ہم اس سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور اللہ تعالیٰ اس سفر کے اندر اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے جو پوری نیت کے ساتھ یہ آگے بڑھتا ہے، اور پورا نیت کے ساتھ یہ سفر کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے جا کے ملنا ہے، اپنے دکھڑے پیش کرنے ہیں، اپنی آرزویں پیش کرنی ہیں، وہاں پہ جا کے اپنے دل کی باتیں کرنی ہیں۔ تو یقین جانے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انسان کے دل کے اوپر کیفیات وارد کرتا ہے کہ اللہ اسے دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ روایت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنی زندگی کا بہترین خرچ اگر تم نے بنانا ہے وہ حج اور عمرے پہ لگاؤ، بجائے اس کے کہ کسی اور۔ اچھا ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی طرف بھی اشارہ کروں۔ خاص طور پر ایک چیز جو ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ آڑے آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے جو اپنے ذہن پر بہت سارے خرچ ایسے لازم کیے ہوئے ہیں۔ مثلا بیٹیاں ہیں، کسی کے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہیں، تو اب وہ کیا کرتا ہے، جی میں نے بیٹیوں کے شادیاں کرنی ہیں، ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور وہ ساری عمر جی پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ اب نہ تو یہ بندہ ساری عمر کوئی کتاب خرید سکے گا، یہ ہمارے اصل میں مسائل ہیں جو میں تھوڑا سا اشارہ بھی کرتا چلا جاؤں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے شادی کے موقع پہ، میں ایک صرف مثال دینا چاہ رہا ہوں، شادی کی مثال، اور بہت ساری مثالیں، ہمارے لیے بہت سارے خرچ ہمارے ذمے لگائی نہیں۔ مثلا بیٹی کی شادی ہو تو جہیز ذمے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کم از کم ہمارے ذمے نہیں لگایا، ہم نے خود یہ سارا کا سارا معاشرتی سطح پر چیزیں طے کی ہوئی ہیں۔ اور اس موقع پہ اور بہت سارے ایسے خرچ، تو جب ساری عمر باپ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کمانا ہے، شادیاں کرنی، تو وہ پیسہ اب اچھی جگہ پہ خرچ ہی نہیں کر پاتا، وہ جوڑ جمع جس کو ہم کہتے ہیں اس میں لگا رہتا ہے۔ اور جس بندے کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں اور میرے اوپر کوئی خرچ لازم ہی نہیں ہے، تو میں اپنا پیسہ لائبریریاں بنانے پہ خرچ کروں، کتابیں خریدنے پہ خرچ کروں، تعلیم کے اوپر خرچ کروں، تربیت کے اوپر خرچ کروں، ایسی چیزیں خرید کے لاؤں کہ جس سے تعلیم و تربیت کا صحیح اہتمام ہوتا ہے، ان پہ اپنا سرمایہ خرچ کرے گا، حج اور عمرے کے اوپر اپنا جب ذہن ہی سارا ادھر منتقل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ پھر آسمان اور زمین کے سارے خزانے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب ایک بخاری شریف کی روایت ہمارے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، حضور فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط فی رزقہ و ان ینسأ لہ فی اسرہ فلیصل رحمہ۔ کتنا خوبصورت نسخہ حالات کی بہتری کا اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ جو اس بات پہ خوش ہونا چاہتا ہے، سرہ سرور لینا چاہتا ہے، زندگی کا سرور، سادہ لفظوں میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی کا سرور لینا چاہتا ہے، سکون میں آنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دے، ان یبسط فی رزقہ و ان ینسأ لہ فی اسرہ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے زندگی کے اندر برکت پیدا کر دے، تو کیا کام کرنا ہے؟ فلیصل رحمہ، رشتہ داروں کو جوڑنا ہے۔ یصل جوڑنا ہے، جوڑنا بھی ہے اور جوڑنا بھی ہے۔ اب یہ ایک فارمولہ ہے، جو بندہ اس کو اپنا لیتا ہے وہ کامیاب ہے۔
مختلف فیملیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ایک تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کہ صلہ رحمی یہ کرنی ہے، اور صلہ رحمی کا جذبہ لوگوں میں پیدا کرنا ہے کہ یار لڑائیاں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری اولادیں وہیں پہ رک گئی ہیں۔ جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اولاد آگے نہیں بڑھ سکتی، لڑائی ہوتی ہے اولاد آگے نہیں بڑھ سکتی، وہیں کہ وہیں وہ ساری عمر ہماری ایسے گزر جاتی ہے۔ تو وہی بات جو ہم نے سورہ نوح کے اندر پڑھی تھی کہ وہ اولاد ہمیں پھر فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، پیسہ ہے مگر ہمیں فائدہ نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا، تو اللہ فرماتا ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، یہی تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں سب کچھ فائدہ دینا شروع کر دے گا۔ اب آخر میں ایک اور بڑی زبردست روایت ہے جامع ترمذی کی، کہ جب آپ ایک اصول طے کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کی تعلیم سکھانی ہے، طے کر لیں، اور طے بھی یوں نہیں دوسرے درجے میں نہیں، یعنی پہلے نمبر پہ آپ باقی تعلیم کو رکھیں اور قرآن و سنت کی تعلیم کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ پارٹلی یا پارشلی طور پر، جزوی طور پر ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو یہ بھی کروا دوں یا یہ بھی کر، نہیں، پہلا نمبر قرآن و سنت کا ہے۔ اور یہ حضور نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے جو تم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے وہ کیا سکھانا ہے؟ وہ قرآن سکھانا ہے، پہلا نمبر ہی قرآن کا ہے، اور ہم اس کو وہ آخری درجہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی صورتحال یہ، باقی تعلیموں کے لیے کتنا خرچ ہے، گھر میں ٹیوٹر بھی بلائے جا رہے ہیں، 5-5 ہزار روپے ٹیویشن بھی دی جا رہی ہے، بچہ اکیڈمیوں میں جا رہا ہے، اور ٹیویشن بھی بھاری بھاری ہیں، یعنی ایک سبجیکٹ کی ٹیویشن 5 سے 10 ہزار، کیمسٹری، فزکس و بایو کی ہے، مگر اس کے مقابلے میں جو قرآن کے قاری صاحب ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ لہجہ، دوسرے کو سر کہہ کے بلانا، اور مولوی اس کو کہنا مولوی صاحب ادھر آ جاؤ، مولوی صاحب ادھر بیٹھ جاؤ، یعنی ایک تو لہجہ بھی ہمارا غلط ہو گیا، یعنی جس نے قرآن سکھانا ہے اس کو سمجھا کہ یہ بندہ ہی کوئی نہیں، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہی آپ کے لیے ایک ہدایت کا سامان کر رہا ہے۔ ایک تو اس کو اہمیت نہ دی، اور پھر قرآن ہمارے بچوں کے ذہنوں میں قرآن پڑھنے کا وقار کیسے بیٹھے گا؟ جب آپ اس کے استاذ کو اہمیت نہیں دے رہے تو بچوں کے ذہن میں اہمیت کیا بیٹھے گی قرآن و سنت کی؟ تو جو بندہ یہ اہمیت دیتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور کے زمانہ پاک میں 2 بھائی تھے، فکان احدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک بھائی حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا، والآخر یحترف، اور دوسرا بھائی باہر کی محنت مزدوری کرتا، کام کاج کرتا۔ فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کمائی کرتا تھا اس نے ایک دن دل میں بات آئی کہ میں کماتا ہوں اور یہ میرا دوسرا بھائی تو وہاں قرآن ہی سیکھتا رہتا ہے، حضور کے پاس بیٹھتا ہے، تو یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ تو جب اس بھائی نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کائنات کے آقا نے فرمایا لعلک ترزق بہ، جو تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے وہ بھی اسی بھائی کے صدقے عطا کر رہا ہے جس نے اپنا ناطہ قرآن سے جوڑا ہوا ہے۔ یعنی جو اپنی اولادوں کو باقاعدہ نظریے کے تحت، بائی دا وے نہیں، بس ویسے ہی جی مولوی صاحب جی صبح اٹھو جی مولوی صاحب وہاں پر بلا رہے ہیں، نہ بچوں کو آپ نے صحیح طور پہ منہ دھویا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور وہی اہمیت کی بات ہوتی نا، جب آپ اہمیت ہی نہیں دیں گے کسی چیز کو تو آپ کو رزلٹ تو نہیں ملے گا۔ اور اس پر میں ایک قرآن کا ایک واقعہ ذکر کر کے آپ گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جب آپ اور میں اللہ کی نعمتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سبا ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں 2 باغات تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 باغات تھے دائیں اور بائیں، اور ان باغات کی کیفیت بڑی اچھی تھی، اچھا پھل دیتے تھے۔ نمبر 2، آب و ہوا بڑی اچھی تھی اس علاقے کی کہ جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا، کھٹمل، پسو یا اس طرح کی جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں، مچھر بھی وہاں پہ نہیں تھا، مکھی بھی وہاں پہ نہیں تھی، بالکل صاف شفاف آب و ہوا تھی۔
یہ ان کی بلدہ طیبہ تھا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کی، نعمت کو ٹھیک استعمال نہیں کیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، اترانے لگ گئے، تکبر کا شکار ہو گئے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر کیا کیا، ان پر سیلاب بھیجا اور پانی ایسا بھیجا جو وہاں پر بڑے بڑے حوضوں کی شکل اس نے اختیار کر لی، اور جو پھل اللہ تعالیٰ انہیں بہتر عطا فرما رہا تھا وہ سارا کا سارا پھل کڑوا ہو گیا۔ اب مفسرین نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ جب آپ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے تو وہی نعمت آپ کے لیے زندگی میں کڑواہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی اولاد کی قدر نہیں کی، اولاد زندگی میں کڑواہٹ پیدا کر دے گی، وہ ایسے کوئی کام کرے گی کہ بندے کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ زمین کی قدر نہیں کی تو زمین بندے کے لیے کڑواہٹ پیدا کر دے گی، اگر رشتوں کی قدر نہیں کی تو رشتے کڑواہٹ پیدا کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اچھا ایک اور بھی ساتھ اللہ نے بالکل متصل ایک بات وہ بھی میں عرض کر دوں۔ ایک ایسی بستی تھی کہ جو سفر کرتی تھی، اور سفر کی حالت یہ تھی کہ انہیں کوئی ساتھ ساز و سامان نہیں لینا پڑتا تھا۔ یعنی ایک جگہ اگر گئے ہیں، صبح فجر کے بعد نکلیں تو دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے اگلی بستی آ جاتی اور وہ بستی ان کو کھانا فراہم کر دیتی، پھر اگلا سفر شروع کرتے اور شام سے پہلے پہلے اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتے جہاں پہ شام کا کھانا ان کو مل جاتا۔ اب کیا ہوا، یہ جو سفر کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ کچھ غلام بھی ہوتے یا غریب بھی ہوتے۔ اب انہوں نے قرآن میں یہ باقاعدہ یہ واقعہ بھی سورہ سبا کے اندر موجود ہے، یہ کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو عجیب مسئلہ ہو گیا کہ ہم تو بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں، تو ہمارا یہ جو سفر ہے نا، یہ جو بستیاں آ جاتی ہیں کہ ہمیں کھانا مل جاتا ہے، بڑا آرام سے مل جاتا ہے، ایسے نہ کر، یہ فاصلہ تھوڑا سا زیادہ کر دے۔ کیوں کہ ہم اپنا کھانا پینا ساتھ رکھیں، ہماری ٹور بنے کہ ہم کھانا پینا ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارا یہ جو غریب لوگ ہمارے ساتھ جاتے ہیں ان پر فخر تو کوئی کر سکے نا، کہ ہم اس طرح تو کوئی فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا کہ ہم سفر پہ چلتے ہیں اور دوپہر کے وقت بھی کھانا ساروں کو مشترکہ ملتا ہے، ہم امیر بھی وہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، غریب بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو ساروں کو وہی مشترکہ کھانا ہے۔ تو اے اللہ تو یہ کر دے کہ ہمارا یہ درمیانی فاصلہ زیادہ کر دے تاکہ ہم اپنے گھروں سے کھانا لے کے چلیں، اور جب ہم امیر لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو ہم ان غریبوں کے کوئی فخر تو کر سکیں نا۔ اب یہ ظلم انہوں نے کیا کہ ہم غریبوں پہ فخر کر سکیں۔ یہ نظریہ بھی اتنا خطرناک نظریہ ہے، خدارا اس نظریے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو بندہ یہ سوچ بنا لیتا ہے کہ میں نے لوگوں پہ فخر کرنا ہے اپنے انداز کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، کیا مطلب؟ ان پر عذاب نازل کیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے کیا کیا کہ ساروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم دوسروں پہ فخر کریں، پیسے کی بنیاد پر، مال و متاع کی بنیاد پر چدراہٹ دکھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کو آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو بات وہی پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ جب تک ہم سارے کے سارے لوگ، ہر بندہ امیر ہو غریب ہو، کسی کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، جب تک آپ مشترکہ طور پر باقاعدہ ایک مہم شروع نہیں کرتے اور ایک باقاعدہ مل کر منصوبہ نہیں بناتے کہ ٹھیک ہے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہو گئیں، ہم اگلا طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے کہ ہم آسمانوں اور زمین سے برکت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ ارادہ کریں، باقاعدہ نیت کریں، چراغ سے چراغ جلتا ہے، ہر بندہ اپنی سطح پہ۔ دوسروں کو آپ نے اس فیلڈ میں نہیں دیکھنا کہ دوسرا میری بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا، اپنا آپ پیش کریں، اپنا آپ آگے لے کے آئیں، تو
تو آپ چلیں معاشرتی سطح پر یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دل کا اطمینان ضرور عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔